معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے 183 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور بنو اسرائیل نے انہیں بہت ستایا، بہت پریشان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے بے انتہا پریشان ہوئے، اور ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے بنو اسرائیل سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو 183 مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور بنو اسرائیل کی جتنی شرارتیں ہیں انہوں نے اللہ کے شان میں جو گستاخی کی ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شان میں اتنی گستاخی کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے قول کو نقل فرمایا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ ان لوگوں کی بات کو سنتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد ان کو سزائیں سنائی ہیں۔ انہوں نے اللہ کی شان میں یہ جملے کہنے کی جرأت کی کہ اللہ بخیل ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ بخیل ہے، اللہ ہاتھ کھول کر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے آگے ان کے اس قول پر ان پر پھٹکار نازل فرمائی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر میں تبدیل فرمایا، اور اس قوم کے بارے میں اصحاب السبت کے نام سے اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اصحاب السبت کے واقعے کی تفصیل تو سورہ اعراف میں بتلائی گئی ہے، لیکن دوسرے مقامات پر اس تفصیل کو جاننے کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ کوئی عام اور معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اصحاب السبت کے ساتھ میں جو واقعہ پیش آیا یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے پہلے تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس واقعے کی ایک طلب پیدا کی گئی کہ بندوں کے اندر اس واقعے کو جاننے کی ایک تڑپ پیدا ہو، اس کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کی جائے کہ پچھلی قوموں میں ایک واقعہ اصحاب السبت کا پیش آیا ہے۔ اس لیے پہلے مختلف مقامات پر ان کی طرف اشارے کیے گئے، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ان آیتوں میں صرف اصحاب السبت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس کی تفصیل نہیں بتلائی گئی۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، بس اتنا ہی فرمایا کہ اصحاب السبت کے ساتھ میں، سبت عربی زبان میں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہفتے کے دن والوں کا واقعہ ہے کیا؟ ایک طرف پہلے پیدا کی گئی کہ ہفتے کے دن والے ہیں کون، اور یہ ہفتے کے دن کا مطلب کیا ہے، اور ہفتے کے دن والے کون سی قوم ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا،
قرآن پاک میں پہلے تو اس کی طرف اشارے کر کے بندوں اور سننے والوں کے دلوں میں ایک تڑپ پیدا کی گئی کہ یہ واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے پہلے لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا کی جائے، پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیتوں میں اس پورے واقعے کی تفصیل بتلائی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو اس واقعے کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ یہ بنو اسرائیل ہیں کیسے لوگ، ان کا مزاج کیا ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن کی تعظیم منائی جاتی تھی، اور تعظیم کا مطلب یہ تھا کہ ان کے یہاں حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ سوائے عبادت کے کوئی کام نہ کریں۔ ایسے جمعے کا دن ہمارے یہاں تعظیم والا دن ہے، لیکن اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت اور اس شریعت کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ جمعے کے دن نماز تو پڑھ ہی جائے، اور نماز کے وقت نماز جمعے کی خصوصی طور پر ادا کی جائے، لیکن جمعے کے دن میں دوسرے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر کوئی پڑھانے والا ہے، وہ پڑھانے کے لیے، ٹیچنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، وہ اپنی نوکری کرے، ملازمین اپنی ملازمتیں کریں، کاروباری اپنا کاروبار کریں، مزدور اپنی مزدوری کریں، اس میں کوئی حرام بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ جمعے کے دن کچھ مخصوص اعمال تجویز کیے گئے اور جمعے کی نماز کی اہمیت بتلائی گئی ہے، لیکن جمعے کے دن میں دوسرے دنیاوی کام کرنے سے شریعت میں منع نہیں کیا گیا۔ اور بنو اسرائیل کی شریعت میں ان کے یہاں یہ سختی تھی، اللہ کی طرف سے ان کی شریعت میں سختی رکھی گئی تھی کہ وہ ہفتے کے دن جو ان کے یہاں تعظیم والا دن تھا، خصوصی دن تھا، اس دن میں وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کا کوئی کام کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ ہفتے کے باقی دنوں میں، اتوار میں، پیر میں، منگل میں، بدھ میں، جمعرات میں، جمعے میں، وہ اپنے دنیا کے کام کریں، کاروبار کریں، مزدوری کریں، جو چاہے کریں، لیکن ہفتے کے دن انہیں دنیا کا کوئی بھی کام کرنا حرام قرار دیا گیا تھا، اور وہ اس کا احترام بھی کرتے تھے، اس کی تعظیم بھی کرتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک قوم آئی بنو اسرائیل کی، جو ایلا میں بستے تھے۔ ایلا ایک شہر تھا جو بالکل دریا کے کنارے واقع تھا، اور آج بھی فلسطین میں اس نام سے ایک شہر آباد ہے جسے ایلا کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس شہر کے بارے میں فرمایا علی حاضرۃ البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر۔ حاضرۃ البحر یعنی سمندر کا کنارہ، دریا کے کنارے یہ شہر آباد تھا، اور مفسرین نے اس شہر کا نام ایلا رکھا ہے۔ ایلا میں تقریباً 70,000 یہودی آباد تھے، اور چونکہ دریا کے کنارے تھے تو ان کا جو مشغلہ تھا وہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ وہ مچھلیاں شکار کرتے، کھاتے بھی، گھر والوں کے لیے لاتے بھی، اور اسے بیچتے بھی، فروخت بھی کرتے۔ ان کا یہی دھندا تھا، یہی ان کا مشغلہ تھا، اور اسی کی وہ تجارت کرتے تھے۔ مچھلیاں شکار کرنا، مچھلیوں کو فروخت کرنا، یہ ان کا کام تھا، اس لیے کہ دریا کے کنارے آباد تھے۔ اور اللہ نے اس واقعے کو بتلاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ نَبَأَ حَاضِرَةِ الْبَحْرِ نَبَأَ أَصْحَابِ السَّبْتِ، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کے سامنے ان واقعات کو پڑھ کر سنائیے جیسے دوسرے واقعات کے بارے میں فرمایا۔ اس واقعے کے بارے میں خاص طور پر فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، آپ ان سے پوچھئے۔ کیوں؟ کن سے پوچھیں گے؟ کون پوچھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پوچھئے۔ کن سے؟ یہودیوں سے پوچھئے، اہل کتاب سے پوچھئے۔ آخر اس واقعے کو بتلانے کے لیے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان یہودیوں سے پوچھئے اس قریے کے بارے میں جو دریا کے کنارے آباد تھا۔
آپ ان سے کیوں پوچھیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ ان باتوں کو بڑی شان اور فخر سے پیش کرتے ہیں جن میں ان کے لیے کوئی شان والی بات ہوتی ہے، ناز اور نخرے والی بات ہوتی ہے، وہ اسے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں، مقرب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم فلاں ہیں، ہم نے یہ کارنامے انجام دیے، ہماری یہ کارنامے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں جو فضیحت والی اور ذلت والی باتیں ہوتی ہیں ان پر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ اور سیرت کے واقعات میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جیسے خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کو شکست ہوئی، تو فتح خیبر کے بعد میں ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی پھرتی تھی کہ آپ کو بکری کے گوشت میں سے کون سا گوشت زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی سے نہیں پوچھا، مختلف صحابہ سے دریافت کیا، اور سارے صحابہ نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ کو بازو کا جو گوشت ہوتا ہے، بکری کے ہاتھ کی طرف کا، شانے سے ملا ہوا، گردن کے پاس کا ہاتھ کا جو گوشت ہے وہ آپ کو زیادہ پسند ہے۔ پٹھے کا گوشت، ہاتھ کا، بازو کا گوشت آپ کو زیادہ پسند تھا، اس لیے کہ نرم بھی ہوتا ہے، جلدی گل جاتا ہے، اور کھانے میں بھی لذت ہوتی ہے، اور چونکہ جو گندے اعضاء ہیں ان اعضاء سے یہ دور بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ گوشت زیادہ پسند تھا، اور بڑی محبت سے اور بڑی دلچسپی سے، بڑے شوق سے آپ اسے کھاتے تھے۔ تو اس عورت نے بکری بھونی، اور بکری کو بھون کر اس میں ہاتھ کے گوشت میں ایسا زہر ملایا جو زہر اگر کسی کے زبان پر بھی لگ جائے تو اسی وقت انسان مر جاتا ہے، ایسا خطرناک زہر۔ اور اس ہاتھ کے حصے میں زیادہ زہر ملایا، اور باقی حصے میں، گوشت کے باقی حصے میں تھوڑا اور کم ملا کر اسے پوری طرح تیار کر کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام زینب بنت حارث، جس کا نام زینب بنت حرث تھا۔ سلام ابن شکم یہودی کی وہ سلام مشکم یہودی کی وہ بیوی تھی، اور جو مرحب نام کا ایک یہودی تھا اس کی بیٹی تھی۔ تو اس نے سرکار کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کہ یہ میں نے آپ کے لیے گوشت تیار کیا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا، دسترخوان بچھایا گیا، گوشت رکھ دیا گیا، اور آپ کے پاس ایک صحابی حضرت بشر ابن برا تشریف فرما تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ گوشت لے کر حضرت بشر ابن برا نے اپنے منہ میں رکھ کر نگل لیا، اور سرکار نے جیسے ہی اسے منہ میں رکھا فوراً اس گوشت سے آواز آئی، بکری کے اس پٹھے سے آواز آئی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ مجھے مت کھائیے۔ گوشت سے آواز آئی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سارے صحابہ کو منع فرما دیا کہ گوشت کھانے سے رک جاؤ، لیکن حضرت بشر ابن برا رضی اللہ عنہ چونکہ کھا چکے تھے، انہوں نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ، جیسے میں نے چکھا مجھے اس میں کچھ ٹیسٹ میں، مزے میں فرق محسوس ہوا، لیکن چونکہ اگر میں اگل دوں، باہر نکال دوں تو آپ کو کراہیت ہوگی، اس لیے میں نگل گیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اگل دیا۔ آپ نگلنے کے بجائے آپ باہر نکال چکے ہیں، لیکن میں نگل چکا ہوں، اتنا ہی فرمایا۔ اس کے بعد وہ بات بھی نہیں کر سکے، اٹھنے اور کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی، وہیں انتقال کر گئے۔ حضرت بشر ابن برا رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھا لیا۔ اور جب آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہودی عورت نے جو گوشت زہر میں ملا ہوا مجھے کھلایا تھا، اور میں اگل چکا تھا، لیکن اب بھی اس کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور لگتا ہے کہ میری ہڈیاں کٹ رہی ہیں، میری رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ اس گوشت کے زہر کا اثر اتنا زیادہ سرکار پر ہوا تھا۔ آپ نے ان یہودیوں کے لوگوں سے پوچھا یہاں کون سے یہودی ہیں؟ کچھ ان کے سرداروں کو لایا گیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو انہوں نے قبیلہ بدل کر بتلایا جس پر لوگ فخر کرتے ہیں،
اور چونکہ ان کا قبیلہ بزدلوں والا قبیلہ تھا، وہ بدنام تھا، اس لیے انہوں نے اس کا نام بتانے کے بجائے دوسرے قبیلے کا نام بتلایا، تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس قبیلے سے نہیں ہو، تم اس قبیلے سے ہو۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی ان کو تو ساری معلومات معلوم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال فرمایا، بتاؤ جہنم میں کون جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد تم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ہم یہودی چند دن کے لیے جائیں گے، پھر ہماری جگہ تم کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھ دیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، تمہاری شریعت میں، تمہاری آسمانی کتاب میں، تمہاری توریت میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنی مضبوط دلیل ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر آپ نے تیسرا سوال فرمایا، سچ بتاؤ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہاں اس میں ملا ہوا ہے، اگر ہم نہ مانیں تو پھر ہماری اور ذلت ہوتی، ہمیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کو تو حقیقت کا پتہ چل ہی جاتا ہے، ہم حقیقت پر پردہ نہیں ڈال پاتے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراف کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو بات کی، اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ جو فخریہ باتیں ان پر وہ فخر کرتے تھے، لیکن جو ان کی فضیحت کی باتیں ہوتی ان باتوں کے بارے میں وہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور چونکہ اصحاب السبت کا جو واقعہ ہے یہ ان کے لیے فضیحت اور شرمندگی اور ذلت والا واقعہ ہے، اس لیے وہ اس واقعے کو بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان یہودیوں سے پوچھو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور واقعہ اس طرح ہوا، اللہ فرماتے ہیں استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، جب شکار کے لیے جاتے ہیں تو وہ مچھلیوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس آتی تھی، وہ دیکھتے کہ مچھلیاں ان کے سڑکوں کے قریب، ان کے راستوں کے قریب آ رہی ہیں، اور اتنی زیادہ مچھلیاں دکھائی دے رہی ہیں، مچھلیاں خود ان کے پاس آ رہی ہیں۔ استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ہفتے کے دن یہ عالم ہوتا، یہ ان کا امتحان تھا، ان کی آزمائش تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں تو ان کے شکار کی ایک حیلہ تلاش کیا، جمعے کے دن جاتے، وہ چھوٹے چھوٹے گڑھے بناتے اور اس کی طرف راستہ بنا دیتے، اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آ کر ان گڑھوں میں بند ہو جاتی تو اس گڑھے کو ایسے تنگ کر دیتے کہ پھر وہ پلٹ کر نہیں جا سکتی تھی، اتوار کے دن جا کر وہ ساری مچھلیاں پکڑ کر لے آتے۔ انہوں نے اس کا معمول بنا لیا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اتوار کے دن اتنی ساری مچھلیاں لے کر آتے ہیں، جمعے کے دن جاتے ہیں، اتوار کے دن لاتے ہیں۔ تو یہ قوم نے دیکھا ان میں اب 3 حصے بٹ گئے، ایک حصہ ان لوگوں کا تھا جو ایسے شکار کر رہے تھے حیلے کے ذریعے سے، دوسرا حصہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے کہا لما تعظون، جنہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اس سے منع کیا، روکا کہ تمہارا حیلہ ہے، تم اگرچہ کہ اتوار کے دن مچھلیاں نکال رہے ہو اور مچھلیوں کے لیے گڑھے تم جمعے کے دن بنا رہے ہو، لیکن جو مچھلیاں آ کر گر رہی ہیں وہ تو ہفتے کے دن کی ہیں نا، وہ جمعے اور اتوار کی مچھلیاں تو نہیں ہیں، ہفتے کے دن جو مچھلیاں آئی ہیں وہ آ کر تمہارے گڑھے میں گری ہیں، تم چاہے اتوار کو نکالو چاہے پیر کو نکالو، یہ تمہارے لیے بالکل غلط چیز ہے۔ انہیں منع کیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کہا کہ چھوڑو ان کو ان کے حال پر، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ان کے پیچھے تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم اپنا کام دیکھو جاؤ۔ منع کرنے والوں کو یہ منع کر رہے تھے، تیسری قسم ان لوگوں کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہمارا عذاب آیا۔ جو لوگ منع کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کے اور ان کے درمیان میں ایک فاصلہ کر لیا، اپنے لیے الگ راستہ بنا لیا، ان کا راستہ الگ ہو گیا، اور وہ اپنے اسی طرح شکار میں لگے رہے، منع کرنے والے منع کرتے رہے۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہوئی، ان کے پورے شہر میں سناٹا ہے، 70,000 لوگ دیوار کے اس پار ہیں اور منع کرنے والے ادھر ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ صبح میں بالکل پورے شہر میں سناٹا ہے، وہ لوگ تو سویرے سویرے آ جاتے کاروبار کے لیے، بازار میں لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، گھومنے کے لیے، آج تو کوئی نکلا نہیں۔ صبح ہوئی، چاشت کا وقت ہوا، دوپہر ہو گئی، ان میں سے کوئی نہیں آیا۔
پورے شہر میں بالکل سناٹا ہے، آواز بالکل نہیں، کوئی چہل پہل نہیں. تو ان کو بڑا تعجب ہوا. تفتیش شروع ہوئی اور جستجو اور تلاش کا ایک شوق دل میں آیا. انہوں نے دیوار پھاند کر اندر جا کر دیکھا، پھر شہر کا دروازہ کھولا، اندر دیکھا کہ 70,000 لوگ اور بعض روایتوں میں 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے. وہ بندروں میں مست ہو چکے تھے. وہ ان کو پہچانتے تھے، آنے والوں کو یہ پہچانتے، لیکن جو بندر بن چکے انہیں یہ پہچان نہیں پاتے تھے. ہاں یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، یہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں، ایک ہی قبیلے کے لوگ اور خاندان ایک ہی، ماموں اور بھانجے، خالو اور بھانجے، اور پھر بھائی بھائی. یہ ان کو پہچانتے تھے، وہ انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے. اور یہ جتنے بندر بن چکے تھے وہ سب ان کے قریب آ رہے تھے اور ان کو لپٹے جا رہے تھے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے، کہہ نہیں پاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن تم نے مانا نہیں. تو اس کے جواب میں کہہ نہیں پاتے تھے، البتہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ کیفیت تھی. 70,000 یہودی اب بندروں میں مست ہو چکے تھے، اور جو مست ہو چکے ہوں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی. 3 دن تک وہ اسی حال میں زندہ رہے اور 3 دن کے بعد وہ پورے کے پورے مر گئے. سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا. اللہ نے قرآن پاک میں 2 قوموں کا تذکرہ فرمایا. ایک ان کا جو شکار کرنے والے تھے،